نمبر 2 مسالہ الہ، یہ اس کائنات کی جان ہے، باعث تخلیق بھی ہے اور اس کائنات کی جان اور روح ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لا تقوم الساعة حتى لا يقال فی الارض اللہ اللہ، اے لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک فی الارض، توجہ ہے کیا ہے؟ فی الارض علی الارض، فی الارض، جب تک زمین کے اندر ایک بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا موجود ہے، جب تک زمین کے اندر ایک بھی لا الہ، یہ حق ہے، اونچے بولو، سچ ہے، یہ میرے محبوب کا فرمان ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کا باعث بھی توحید ہے اور کائنات کی روح اور جان بھی توحید ہے۔ جب تک لا الہ الا اللہ کہنے والا ایک فرد بھی اس زمین کے اندر موجود ہے، اس وقت تک قیامت قائم ہو سکتی نہیں۔ تھوڑا سا ایک مسئلہ سمجھ لو، یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء انہی قبروں میں نمازیں پڑھ رہی ہیں، آج کل مسئلہ چلا ہے کہ نہیں چلا؟ کہ اللہ کے محبوب مدینہ منورہ کی قبر مبارک میں زندہ ہے، روح واپس آ گئی۔ کچھ بے ایمان تو کہتے ہیں نکلی نہیں ہے، اور کچھ کہتے ہیں نکل کے واپس آ گئی، اور سب انبیاء انہی زمین والی قبروں میں زندہ ہیں۔ ذرا ایمان سے فیصلہ کرو، اگر امتی زندہ ہو، زمین کے نیچے ہو، فی الحال زمین کے اندر ہو، زمین کے نیچے ہو، ایک امتی میرے محبوب کا زندہ موجود ہو، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی، اور خود محمد مصطفیٰ اس زمین کے اندر زندہ ہو، سبحان اللہ، قیامت آئے گی؟ سوچ لو۔ تو یہ عقیدہ تو قیامت کا بھی انکار ہے۔ اگر اللہ کے انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی حیات کے ساتھ اسی زمین کے اندر زندہ مانا جائے، تو میرے محبوب نے تو فرمایا میرا امتی بھی ایک بھی زندہ ہو، قیامت قائم نہیں ہو سکتی، اور خود محمد مصطفیٰ مدینہ منورہ میں زندہ ہو تو قیامت آئے گی؟ اونچے بولو، پھر یہ معمولی مسئلہ ہے؟ یہ لوگ قیامت کے بھی خدا کی قسم منکر ہیں۔ تو مسئلہ توحید روح کائنات ہے، جان کائنات، جب تک یہ روح کائنات میں موجود ہے کائنات باقی ہے، اور جب یہ روح نکل جائے گی میرا رب کائنات کو ختم کر کے قیامت کو قائم کر دے گی۔ اور نمبر 3، یہ مسئلہ الہ سب آسمانی کتابوں کا مرکزی نقطہ، تورات، انجیل، زبور، تمام صحائف، سب کا ھذا ذکر من معیا و ذکر من قبلی، یہ ساری کائنات آسمانی کتب کا نقطہ اور مرکزی نقطہ، سب کتابوں کا محور وہ یہی مسئلہ توحید ہے، اور ان میں قرآن مقدس کا بھی محور اور مرکزی نقطہ یہی مسئلہ الہ ہے۔ اس لیے علماء نے بات کی ہے کہ پورا قرآن مقدس
اس کا خلاصہ کیا ہے؟ بڑی تقریریں ہوئی، سب سے بہترین تقریر مجدد الفسانی نے کی اور مجدد الوانی نے کی۔ مجدد الفسانی نے کی اور مجدد الوانی نے کی۔ فرمایا پورا قرآن مقدس کا مرکزی مضمون، مخدوم مضمون، سب کا سب وہ 6 سورتوں میں ہے جس کا نام حوامیم سبعہ، 7 صورتیں، 6 نہیں 7 صورتیں، حوامیم سبعہ، حامیم مومن سے شروع ہوتی ہے، حامیم احقاف پہ ختم، 7 صورتوں میں پورے قرآن مقدس کا اللہ نے خلاصہ بیان کیا۔ اور یہ بات حضرت ابن عباس سے بھی آئی ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابٌ وَلُبَابُ الْقُرْآنِ الْحَوَامِيمِ، ہر چیز کا مکھن اور خلاصہ ہوتا ہے، لب اور کچھ ہوتا ہے، اور قرآن مقدس کا لب لباب اور خلاصہ وہ 7 صورتوں میں ہے، حوامیم سبعہ میں۔ اور پھر حوامیم سبعہ کی بنیاد اور پورا مسئلہ وہ کھڑا ہے سورہ حامیم مومن پر۔ حامیم مومن میں اور سورہ حامیم مومن میں مسئلہ کیا ہے؟ جو دعویٰ ہے سورت کا وہ ہے فَدْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، فَدْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ یہ لمبی عبارت ہے، اس لیے حضرت نے فرمایا کہ اگر ان 7 سورتوں کا خلاصہ نکالنا ہے تو وہ سورہ فاتحہ میں، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ وہ بسم اللہ میں ہے، اور بسم اللہ کا خلاصہ وہ بسم اللہ کی با میں ہے۔ یہاں تک میں نے پہلی تقریر کی تھی، اب مجھے جاتے ہیں ماشاءاللہ، یہاں تک تھی میرا خیال ہے، بسم اللہ کی با میں، اور بسم اللہ کی با، یہ با ہے استعانت کی۔ استعانت کی بناؤ تب، مصاحبت کی بناؤ تب، استعانت کی بناؤ تب۔ اور یہ با استعانت کیا کہتی ہے؟ یہ کہتی ہے اے لوگوں، مشکل کشا اکیلا اللہ ہے، حاجتیں پوری کرنے والا اکیلا اللہ، داتا اکیلا اللہ، غوث اعظم صرف رب العالمین، اس کائنات کے تصرف، خزائن پر تصرف، اس کائنات کے دکھ سکھ کا ذمہ دار یہ صرف اللہ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی پالن ہار نہیں، کوئی دکھیاری کے دکھ درد کی دوائی کرنے والا نہیں۔ اس کائنات کا اکیلا حاجت روا، مشکل کشا رب العالمین ہے۔ اس لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس لیے کہ مستعان صرف رب العالمین ہے، اس لیے اپنی حاجتوں میں پکارو صرف اللہ کو، اپنی مشکلوں میں پکارو صرف اللہ کو، اپنی ضرورتوں میں پکارو صرف اللہ کو۔ یہ ہے مسئلہ الہ جو بسم اللہ کی با میں آیا، بسم اللہ کی با میں آیا۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ الرعد کی ایک آیت پڑھی، اس آیت کے 3 حصے ہیں، تھک تو نہیں گئے نا؟ آج میرا خیال ہے ظہر اور عصر جمع کر کے پڑھیں گے، توجہ ہے نا؟ گلا اگر چل گیا تو پھر تو آپ کی خیر نہیں ہے۔ لہو دعوت الحق، یہ سورۃ الرعد ہے۔ اس آیت کے 3 حصے، پہلے حصے میں دعویٰ کا بیان ہے، دوسرے حصے میں دلیل کا بیان ہے، اور تیسرے حصے میں دعویٰ کے منکر کے حکم کا بیان ہے۔ لہو دعوت الحق، یہ دعویٰ ہے، اور
یدعون من دون اللہ لا یستجیبون لہم، یہ اس دعوے پہ دلیل ہے۔ اور ما دعاء الکافرین، اس دعوے کے منکر کا حکم۔ یہ 3 حصے۔ پہلا حصہ وجہ ہے 10-15 منٹ ہے نا ٹائم؟ اچھا، پہلا حصہ لہو دعوت الحق، جہاں لام علماء کہتے ہیں اختصاص کرے اور لہو کو مقدم کیا حسر والے معنی کے لیے۔ معنی یہ ہے کہ پکار کے لائق ہونا یہ صرف اس کا خاصہ ہے۔ پکار کے لائق ہونا، اس بات کو سمجھنا ہے، پکار کے لائق ہونا یہ صرف رب العالمین کا خاصہ ہے۔ یہ کسی پیغمبر کا حصہ بھی نہیں، کسی فرشتے کا حصہ بھی نہیں، کسی زندہ کا حصہ بھی نہیں، کسی مردہ کا حصہ بھی نہیں۔ لہو دعوت الحق، حاجتوں اور مشکلوں میں پکارنا، پکار کے لائق ہونا یہ صرف لہو، یہ رب العالمین کا لیاقت خاصہ ہے۔ اس کے لائق ہونا یہ رب کا خاصہ ہے۔ میں نے صرف ایک لفظ پہ بات کرنی ہے کہ جہاں پر لہو دعوت الحق، پکار کے لائق ہونا یہ رب العالمین کا خاصہ ہے۔ اس لیاقت کا کیا معنی ہے؟ تم سمجھتی ہو لیاقت؟ قابلیت، لیاقت پشتوں میں کیا بولتے ہو؟ لیاقت، لیاقت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لائق، لائق ہونا یہ لیاقت سے ہے۔ لیاقت کا کیا معنی؟ اس کے 6 معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے لہو دعوت الحق کا کہ اوے کائنات والو، پکار کی لیاقت، پکار کے لائق ہونا یہ رب العالمین کا خاصہ ہے۔ کیا معنی؟ اور رب کو پکارو گے تو پکار پر نتیجہ مرتب ہوگا۔ رب کو پکارو گے، پکار پہ نتیجہ مرتب ہوگا۔ رب کے سوا کسی کو بھی پکارو گے، تمہاری پکار پر نتیجہ مرتب نہیں ہو سکتا۔ نتیجہ مرتب کرنے والا یہ صرف رب ہے۔ رب کے سوا پیغمبر کو پکار، قبر کے اوپر جا کے پکار، نتیجہ مرتب نہیں ہوگا۔ ولی کو پکار، نتیجہ مرتب نہیں ہوگا۔ اور زندہ کو پکار، نتیجہ مرتب نہیں ہوگا۔ مردہ کو پکار، نتیجہ مرتب نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ان میں لیاقت نہیں ہے۔ لائق جب اللہ ہے تو رب کی پکار پر نتیجہ مرتب ہوگا۔ اگر اس کا یقین کرنا ہے، دیکھ آدم نے پکارا، کس کو پکارا؟ کس کو پکارا؟ کوئی ہیلا وسیلہ پیش کیا؟ یہاں پر بھی ملا نے جھوٹ بنایا۔ آدم کی توبہ قبول نہیں ہوتی تھی، عرش پہ دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے رہتے ہو کہ نہیں؟ آدم نے کہا اللہ تجھے تو جانتا ہوں لیکن یہ ساتھ والے بزرگ کو نہیں جانتا۔ فرمایا آدم اگر اس کو پیدا نہ کرتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ تو فرمایا اسی کا واسطہ، اسی کا وسیلہ، دھر بے ایمانہ، جھوٹا دے جھوٹیا، نرا کذاب اور بے ایمان۔ قرآن کیا کہتے ہیں؟ آدم کی توبہ کن الفاظ میں قبول ہوئی؟ فَتَلَقَّى آدم من ربہ کلمات۔ مولوی کہتا ہے پڑھے، اللہ فرماتے ہیں پڑھے نہیں، اوپر سے ملے۔ سبحان اللہ۔ تلقا، اور وہ کلمات کیا تھے؟ قَالَ
کیا بھائی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ قرآن کی شہادت حق ہے یا نہیں؟ آنکھو قرآن حق اور مولوی نرا پر کٹ، کہو مولوی نرا پر کٹ، جھوٹا دا جھوٹ، نرا درو، نرا جھوٹ اور بے ایمانی۔ اور جہاں سے وہ روایت لی نا مستدرک حاکم میں، اوپر وہ روایت لکھی ہے، نیچے لکھا ہے موضوعن، یہ اللہ کے رسول پہ جھوٹ ہے، اس روایت کی کوئی سند نہیں۔ ماشاءاللہ، نیچے صاف لکھا ہے۔ چلو سبق نہیں بھلانا، نتیجہ کس کی پکار پہ مرتب ہوگا؟ فرمایا آدم کو ضرورت پڑی، جنت سے اتر گیا، جنت کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں پہ آیا آدم، نقصان اتنا ہو گیا، کہاں جنت کہاں زمین؟ اور فرمایا قالا، آدم نے مجھے پکارا، فاستجبنا، میں نے نتیجہ مرتب کیا، فاستجبنا، میں نے نتیجہ مرتب کیا۔ میری پکار ہے جس پر نتیجہ مرتب ہوتا ہے، قال ربکم ادعونی استجب لکم، استجب لکم، اجیبو دعوت الداعی۔ اے کائنات والو، کسی کی پکار پہ نتیجہ مرتب نہیں ہوگا، یہ میں رب ہوں، میری پکار ایسی ہے جس پہ نتیجہ مرتب ہوگا۔ اگر کہیں خطا کا شکار بن کے آ تو دیکھ، آدم پیغمبر بھی بھول گیا، ان سے بھی نسیان ہوا، اس نے مجھے پکارا، فاستجبنا صرف نہیں، فاجتباہ ربہ، اس کو اور مقام دے دیا، اور فرمایا او میرے نبی کا امتی، تو اپنی ضرورتوں میں کیوں جاتا ہے درباروں پہ، کیوں جاتا ہے تازیوں پہ؟ ذرا آ، جتنی وجوہات ہیں مانگنے کی، جتنی وجوہات ہیں پکارنے کی، یا آدمی پکارتا ہے دشمنوں میں مغلوب ہو کر، کیا خیال ہے؟ آدمی پکارتا ہے کس سے؟ یہ جو پیر بابے کے دربار پہ جاتے ہیں ان کا جائزہ لے لو، درباروں پہ جانے والے 4 مصیبتوں کے مارے ہوئے ہیں پوری دنیا میں، 4 مصیبتیں، یا دشمن غالب، دشمنوں کے مقابلہ کے لیے تعویذ لکھوانے آ رہی ہے، دشمنوں کے مقابلہ کے لیے درباروں پہ، تازیوں پہ، تبوتوں پہ، یا اولاد نہیں مل رہی، اولاد نہیں، درباروں پہ، تازیوں تبوتوں پہ غیر اللہ کی پکاریں، یا نمبر 3 بیماری لگ گئی، بیماری کا علاج نہیں، بیماری لگ گئی، درباروں پہ خاک شفا، تازیوں پہ، تبوتوں پہ، یا چوتھا نمبر ہے قید میں پھنس گیا، جیل میں آ گیا، جیل کی رہائی کے لیے غیروں کی پکارے ہیں۔ یہ 4 وجوہات ہوتی ہیں۔ نمبر 1 دشمن کے مقابلہ میں پکار کی ضرورت ہوتی ہے، نمبر 2 اولاد کی طلب میں غیر اللہ کی پکار ہوتی ہے، اور نمبر 3 جیل میں پھنس کر وہاں پر رہائی کے لیے ضرورت پڑتی ہے پکار کی، اور نمبر 4 بیماریوں میں گھر کر ضرورت پڑتی ہے پکار کی۔ اللہ نے فرمایا 4 مقام دیکھ لو، میری پکار پر نتیجہ مرتب ہوا ہے، اور فرمایا لہو دعوت الحق، مجھے پکارنا یہ حق ہے، اس پہ نتیجہ مرتب ہوگا۔ اگر اولاد کی ضرورت ہے، آدھے قرآن سے 120 سال کا بوڑھا پیغمبر وہ پکارتا ہے دعا زکریا ربہ، ماشاءاللہ، دعا زکریا ربہ، 120 سال کا بوڑھا پیغمبر پکارتا ہے اولاد کے لیے، تو کس کو پکارتا ہے؟ ربہ، اور کہتا کیا ہے؟ رب حب
حبلی من الصالحین، رب لا تذرنی فردا، میرا مالک لا تذرنی فردا، مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، میرا اللہ میرے موسم تو گزر گئے، میرے کینسر ختم ہو گئے، واشتعل الراس شیبا، اللہ میری وان العظم منی، میری ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی، سر بھی شعلے مارنے لگا اور میرا موسم گزر گیا، تو مہربانی کر حبلی من الصالحین، بیٹا بھی دے اور دے بھی صالحین۔ ماشاءاللہ۔ صالحین کیسے ہوتا ہے؟ جو باپ کی صحیح وراثت سنبھال۔ صالح کون ہوتا ہے؟ جو باپ کی، صالح باپ کی، صالح باپ کی صحیح وراثت چپ ہو گئے۔ اگر اس طرح سمجھ نہیں آیا تو دیکھ شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری ماشاءاللہ اپنے باپ کی وراثت سنبھالی کہ نہیں سنبھالی؟ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ تعالی علیہ، تم قریب کے لوگ اتنا نہیں جانتے جتنا شیخ القرآن مولانا محمد طاہر کو ہم جانتے ہیں اور پوری دنیا جانتی ہے۔ دنیا کا کوئی بر اعظم ایسا نہیں، دنیا کا کوئی قریہ ایسا نہیں جہاں پر شیخ القرآن مولانا محمد طاہر کا قرآنی فیض نہ پہنچا اور اس مرکز کو سنبھالا ہے شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری دامت وجودہم نے۔ اللہ ان کو اور ہمت دے، یہ ہوتی ہے صالح اولاد۔ آپ سمجھ آئے صالح کرنا؟ رب حبلی من الصالحین، صالح اولاد۔ فرمایا فاستجبنا، فاستجبنا، یہ ہے نتیجے کا ترتب۔ فاستجبنا، ہم نے بیٹا بھی دیا اور دیا بھی کیسے؟ جیسے مانگ رہا تھا، بیٹا دیا۔ یہ ہے میری پکار، لہو دعوت الحق۔ اور فرمایا دشمن کے مقابلہ میں، سخت دشمن ہے، تکڑا دشمن ہے، اس کے مقابل آگے